بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کو کوئی شخص فضول مت جانے، بلکہ اس دنیا کو قیمتی کرنے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے، ہیرا بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں، اس کو ہیرے کی مانند سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہی دنوں میں، انہی ایام میں، شب و روز، رات دن میں ہم نے محنت کر کے اپنی آخرت کی منزل، آخرت کے راستے کا زاد راہ تیار کر کے اور اس راستے پر چلیں گے، اس لیے کہ ہمارے اصل منزل تو جنت ہے نا۔ تو جنت کے لیے تو اللہ نے ایسا دستور بنایا نہیں ہے کہ جو ہی ہم مر گئے اور ہمیں اٹھا کر جنت میں پھینک دیا جائے گا، ایسا تو ہے نہیں ہے، بلکہ چلنا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب راستے پر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں، اس راستے کا تعین کرنا، اس راستے کا زاد راہ یعنی راستے پر خرچہ، راشن، کھانا کیا ہے اور کہاں جانا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اس پر محنت نہیں کریں گے اور اگر راستے پر چل پڑے، ہمیں طویل سفر کرنا ہے، یہاں سے کراچی یا جہاں دور کا سفر کرنا ہے، اور ہمارے جیب میں روپیہ ایک نہیں ہے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ سفر کیسا رہے گا۔ اس لیے ہر سفر کے لیے زاد راہ کا ہونا ضروری ہے، خرچے کا ہونا ضروری ہے، راشن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آخرت میں ہم جنت میں جانا چاہیں گے تو جنت نزدیک نہیں ہے، جنت دور ہے، سفر طے کرنا ہے، ہم نے منزلیں دیکھنی ہے، ہم نے عالم برزخ، عالم حشر، عالم پلسرات تو آگے جا کر جنت ہے۔ تو یہ جو سفر ہے، یہ سفر ویسے تو نہیں گزریں گے نا، اس کے لیے کچھ لوازمات بھی ہے نا، اس کے لیے ٹکٹ ہے، اس کے لیے لوازمات ہیں، اس کے لیے زاد راہ ہے۔ تو وہ زاد راہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال کی صورت میں ہوگا، وہ نیک اعمال کی صورت میں ہوگا، وہ نیکی کی شکل میں ہم نے لینا ہوگا، ہم نے پانا ہوگا اپنے اندر سے۔ جتنے نیک اعمال کرتے جائیں گے اور ہماری آخرت کا زاد راہ بنتا چلا جائے گا، راستہ سہال و آسان ہوتا چلا جائے گا، اور قبر کا جو آرام ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنے ہم اس میں سستی کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آخرت میں ہمیں جو ہے وہ سختیاں، پریشانیاں، دکھ اس سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، تو یہ ہم نے سارا کچھ دنیا میں رہ کر کرنا ہے، دنیا سے اٹھ گئے پھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر ہم جنت لینا چاہتے ہیں تو اس کی محنت بھی دنیا میں ہے، اگر جنت میں نہیں جانا چاہتے اور جہنم میں جانا چاہتے تو وہ اعمال بھی دنیا میں ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے جہنم، اور اللہ کو راضی کر کے جنت۔ اب یہ ہماری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم اسباب کون سے اختیار کرتے ہیں، راستے کون سے اختیار کرتے ہیں، زاد راہ کون سا اختیار کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے راستے کا جو کیسے اختیار کرتے ہیں، ٹکٹ کیسے اختیار کرتے ہیں، جہنم کا ٹکٹ لیتے ہیں یا جنت کا ٹکٹ لیتے ہیں، یہ تو ہمارے اعمال پر منحصر ہے کہ ہمارے اعمال کس نوعیت کے ہیں۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے، ہمارے اعمال بہترین ہوئے تو جنت کا ٹکٹ ملے گا، اگر ہمارے اعمال بد ہوئے، ہمارے اعمال خرافات والے ہوئے، ہمارے اعمال ناقص ہوئے تو جہنم کا ٹکٹ مل جائے گا۔ تو اس لیے اس دنیا کو قیمتی بناؤ، اس دنیا کو بیکار نہ جانو۔
یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جو بیج ڈالو گے وہاں پر کاشت کرو گے، جہاں جیسے عمل کرو گے ایسے عمل وہاں پر ملیں گے آپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا، اور اس بادشاہ کا بہت بڑا باغ تھا، تو اس نے اپنے نوکر کو، اس غلام کو ایک ٹوکرا دے دیا، اور ایک ٹوکرا دے دیا، فرمایا یہ ٹوکرا سر پہ رکھ لو اور پچھلے والے دروازے سے داخل ہو جاؤ میرے باغ میں، اور بہترین اچھا اچھا پھل اتار کر ٹوکرا بھر کر اس دروازے سے باہر نکل آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو راستہ آپ طے کر لیں گے واپس جانے کی آپ کو اجازت نہیں، واپس نہیں پلٹ سکتے، آگے آئیں گے تو آگے آتے رہیں گے، ٹوکرا بھر کے یہاں سے نکل آؤ، اور جب ٹوکرا بھر کے لے آؤ گے تو میں اپنی طرف سے بہت اپنا منہ مانگا تجھے انعام دوں۔ اب اس نے ٹوکرا لے لیا، دروازے سے داخل ہوا، پہلے حال میں پہنچا جہاں درخت لگے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت پھل تھا، اس نے کہا چلو یہ بھی خوبصورت ہے لیکن اگلا پھل دیکھ لیتا ہوں، آگے دیکھا وہ بھی خوبصورت تھا، اچھے پھل تھے، پکا ہوا تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی بہت بڑا حال موجود ہے، ابھی بڑے زمین موجود ہے، باغ موجود ہے، جاتے ہوئے باہر جاتے ہوئے آخر پہ نکال لوں گا اور اچھا سا پھل اتار لوں گا، اگلے حال میں چلا گیا۔ اسی طرح وہ سوچتا رہا کہ یہاں بھی ٹھیک ہے لیکن آگے سے دیکھتا ہوں، یہاں بھی ٹھیک ہے مگر آگے دیکھتا ہوں، یہاں بھی ٹھیک ہے مگر آگے دیکھتا ہوں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ یہی کہتا 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 دروازے کے چوکھٹ پہ آ گیا، خالی ٹوکرا لیا ہوا۔ اب وہ یہ کہتا رہا کہ یہاں ٹھیک ہے، آگے سے دیکھتا ہوں اس سے بھی اچھا والا اچھا والا مل جائے گا، اس سے لے لوں گا، اور خالی ٹوکرا لے کے باہر نکل گیا۔ بادشاہ سے ذلت بھی اٹھانی پڑی اس کو، اور انعام سے بھی وہ معروم ہو گیا۔ تو بالکل یہی حال ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں اعمال کے لیے ٹوکرا دیا ہے کہ یہ ٹوکرا ہے، اس میں اپنے آخرت کی رضا درا جمع کرو، اور یہ جو جان تمہاری یہ زندگی ہے، اس زندگی کو کھپاؤ، اس زندگی کو لگاؤ، اس زندگی میں محنت کرو، اور اس ٹوکرے کو بھرو اچھے اچھے پھل، اچھی قسم کا پھل، پکا ہوا پھل، نیک اعمال اس میں بھرتے رہو، اور ٹوکرا بھر کے جب آپ موت کے دروازے پر پہنچیں گے تو پھر واپس آنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، پھر ادھر سے باہر نکلیں گے۔ اب یہ ٹوکرا آپ کو دے دیا ہے اللہ نے اعمال کے لیے، اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم اس کو بد اعمالوں سے بھرتے ہیں یا اچھے اعمال سے بھرتے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے جس طرح اس نے کہا تھا اگلے حال میں تو ہم بھی یہی کہتے رہتے ہیں چلو کل نیکی کر لیں گے، پرسوں نیکی کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، کرتے 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 موت کے دروازے چوکھٹ پر آ جاتے ہیں، اور پھر واپس پلٹنے کی اجازت تو نہیں ہوتی، اور پھر وہاں سے پھر ہاتھ ملتے ملتے اور اللہ کے سامنے رسوا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر غور کرو، اللہ نے اعمال کے لیے ٹوکرا دیا ہے، اس میں اچھے اچھے پھل یعنی اچھے اچھے اعمال اس میں ڈالو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق